الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم तमाम किस्म की तारीफात इब्राहिम बढ़ाई अल्लाह जल्ल शानहू के लिए खास है। अल्लाह ताला की बक़ीदा और बरकत हम्द व सना के बाद आगे दिलादार दुरूद व सलाम रेत के ज़र्रात के बराबर बारिश के कतरात के मुताबिक दरख्तों के पत्तों के मुताबिक अल्लाह जल्ल शानहू के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बरादरान इस्लाम बुजुर्ग दोस्तों और पर्दानशीन माओ बहन बेटियों, आज के खुतबा जुमा मुबारक में सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और उनकी सीरत की चंद झलकियाँ आपके सामने रखी जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और सुनने और सुनाने के बाद अल्लाह ताला हमें उनकी सीरत को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो अज़ीम हस्ती हैं कि जिनका नसब भी बड़ा ही बाकमाल है
اور کردار بھی بڑا باکمال ہے۔ نسب میں 5ویں پشت میں نبی علیہ السلام کا خاندان اور ان کا خاندان ایک ہو جاتا ہے، یعنی 5ویں پشت میں بنی عبد مناف جو عبد مناف ہے وہ نبی علیہ السلام کے والدین میں بھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے والدین میں بھی پیچھے ان کا خاندان یہاں ایک ہو جاتا ہے۔ تو نسب بھی اعلیٰ ہے، مقام و مرتبہ خاندان کے لحاظ سے بھی آپ کو یہ ملا کہ آپ کا 5ویں پشت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ خاندان ایک ہو جاتا ہے۔ ایک نسب ماں کی طرف سے، یہ تو باپ کی طرف سے ہے، ماں کی طرف سے نسب یہ ہے کہ نبی علیہ جو ان کی والدہ تھی وہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن تھی، نبی علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن تھی ان کی، نبی علیہ السلام کی وہ ان کی والدہ تھی۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ نبی علیہ السلام کے بہت قریبی رشتہ داروں میں سے ہے۔ اور تیسرا رشتہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے کہ یہ نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں۔ ان کو ذوالنورین کا لقب ملا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء میں جتنی ان کی امتیں تھیں، کسی امتی کے نصیب میں یہ شرف اور یہ مقام اسے نصیب نہیں ہوا جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ملا کہ بیعت بدر ایک کے بعد دوسری کسی نبی کی بھی بیٹی اس کے امتی کے گھر میں سوائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کہ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں۔ رقیہ فوت ہوئی تو آپ نے ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کیا، اور جب وہ فوت ہوئی تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھی دیکھتے ہوئے آپ نے ان سے ارشاد فرمایا لو کانت عندنا ثالثۃ، اگر ہمارے پاس تیسری بھی ہوتی لزوجنا کہا یا عثمان تو ہم اس کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیتے۔ تو یہ شرف اور یہ مقام 1,24,000 انبیاء میں ان کی امتوں میں کسی امتی کے نصیب میں نہیں آیا جو مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ ذوالنورین کا مطلب 2 نور والا، تو نبی علیہ السلام کے 2 نور، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کے دل کا سرور، آپ کے جسم کا ٹکڑا جو نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ آپ بڑی عظیم ہستی ہیں، اسلام قبول کرنے سے لے کر زندگی کے اختتام تک ہر محاذ پر اور ہر موقع پر یہ سر فہرست نظر آئے ہیں اور نمایاں حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر اسلام کو جان دینے کی ضرورت آئی تو یہ سب سے آگے تھے، اگر مال کی ضرورت پڑی تو سب سے آگے یہ تھے، وقت دینے کی باری آئی تو یہ سب سے آگے تھے، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے اور چھڑانے کی باری آئی تو پھر بھی یہ سب سے آگے تھے۔ تو یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ جنہیں دنیا میں اللہ رب العالمین نے عزت اور مقام و مرتبے سے نوازا ہے، ان ہستیوں میں تیسرا نمبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں، كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان۔ فرماتے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کو ابو بکر کے برابر نہیں سمجھتے تھے اور نہ عمر کے برابر سمجھتے تھے، اور پھر ان کے بعد جسے ہم رتبہ دیتے وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ یعنی ان 3 ہستیوں کو ہم ترتیب وار ان کو مقام و مرتبہ دیتے، ثم نترک اصحاب النبی، پھر ہم نبی کے صحابہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے، لا نفاضل بینہم، ہم کسی کو کسی کے اوپر فضیلت نہیں دیتے، باقیوں کو ہم سب برابر رکھتے تھے، لیکن ان 3 لوگوں کو ہم مقام و مرتبے سے نوازتے
نوازتے تھے کہ سب سے زیادہ رتبہ ابوبکر کا ہے، پھر عمر کا ہے، پھر عثمان کا ہے۔ تو یہ تقریری حدیث ہوتی ہے، یعنی اللہ کے رسول کے سامنے کوئی کام کیا گیا، یا آپ کے سامنے کوئی بات کہی گئی، یا آپ کے دور میں کوئی کام کیا گیا اور اس کے اوپر شریعت کا کوئی حکم نہ آیا، تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے ہاں بات اسی طرح ہوئی۔ تو اللہ کے ہاں بھی یہی مقام و مرتبہ تھا، اسی ترتیب کے لحاظ سے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے جن 10 لوگوں کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، ان میں بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نمبر ہے۔ ابوبکر کا پہلا، پھر عمر کا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حلیم ہستی ہیں کہ جن کی شہادت کی بشارت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دی۔ صادق مصدوق پیغمبر کی زبان سے ان کے لیے لفظ شہید نکلا ہے۔ احد پہاڑ والی جو بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان آپ کے ساتھ تھے، آپ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، احد پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کی تو آپ نے فرمایا اسکن یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد سکون میں آ جاؤ، تمہارے اوپر اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اور حضرت عمر بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت عثمان سے کہا یا عثمان انہو لعل اللہ، اے عثمان شاید کہ اللہ تعالیٰ یقمصک قمیصا، تجھے ایک ایسی قمیص پہنائے، فَإِنْ أَرَادُكَ عَلَى خَلْعِهِ، اگر یہ منافقین تجھ سے اس قمیص کے اتارنے کا کریں، فَلَا تَخْلَى لَهُمْ، تو اس قمیص کو ان کے لیے اتارنا مت یہاں تک کہ تجھے موت آئے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات آپ کی خلافت کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ حکومت کا لباس عطا فرمائے گا اور منافقین اور باغی آپ سے حکومت چھڑوانے کا مطالبہ کریں گے۔ آپ نے حکومت چھوڑنی نہیں ہے، چاہے اس کے بدلے میں آپ کو شہید کر دیا جائے۔ تو آپ نے حکومت چھوڑی نہیں اور ان کافروں، ان بدبختوں نے، ان باغیوں نے، ان اللہ کی اور اس کے رسول کے نافرمانوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہے حیا۔ ایسے باحیا تھے کہ جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے، نبی علیہ السلام جن سے شرما جایا کرتے، اس قدر حیا والے، یعنی ان سے وہ بھی شرماتا کہ جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ ان میں 40 کموالی لڑکیوں جتنی شرم و حیا تھی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ اس قدر شرمیلے تھے، اس قدر باحیا تھے کہ جیسے 40 کموالی شرمیلی حیا والی لڑکیوں کے اندر حیا ہوتی ہے، اتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے شرما جائے۔ تو یہ شرف آپ کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ہی باحیا بنایا اور اس صرف سے آپ کو متصف کیا۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے، سیدنا ابوبکر صدیق نے اجازت طلب کی تو آپ کو اجازت دی گئی اور آپ اپنی اسی حالت پر لیٹے رہے۔ پھر عمر فاروق آئے، ان کو بھی اجازت دے دی گئی، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا اجمعی علیکی ثیابک، عائشہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لو، درست ہو کے بیٹھے، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اجازت دی اور خود بھی اللہ کے رسول اٹھ کے بیٹھ کر اپنے کپڑوں کو درست کرنا شروع کی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مالی لم اراک فزعت لأبی بکر و عمر، اے اللہ کے رسول آپ اس طرح آپ نے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا، اس قدر آپ گھبرا کر سیدھے نہیں ہوئے جب ابو بکر آئے اور عمر آئے، جس قدر آپ عثمان کے آنے پر گھبرا کے آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا ان عثمان رجل حی،
بے شک عثمان حیا والا آدمی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر کے اندر حیا نہیں تھی، عمر فاروق کے اندر حیا نہیں تھی، وہ بھی حیا کے برکت تھے، لیکن ان کی ایک نمایاں خوبی تھی۔ آپ نے فرمایا وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ أَذِنْتَ لَهُ، مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں اس کو اجازت دے دوں اور جس حال میں بیٹھا ہوں اسی حالت میں بیٹھا رہوں، اللہ يَبْلُغَ إِلَيَّ لِي حَاجَةً، کہ اس کی جو حاجت ہے وہ میرے سامنے رکھ ہی نہیں سکے۔ اس قدر وہ شرمیلے آدمی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے اس طرح فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس بندے سے کیوں نہ حیا کروں جس بندے سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کس قدر حیا کے بہتر، آپ کی سیرت میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ آپ نے پوری زندگی ننگے ہو کر غسل نہیں کیا، چاہے واش روم میں ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے ہمیشہ دھوتی پہن کر زیر ناک کوئی نہ کوئی چیز باندھ کر آپ نے غسل کیا ہے۔ یہ آپ کی سیرت اور یہ آپ کا کردار ہے۔ کس قدر باحیات ہے۔ فرماتے ہیں جب سے میں نے دایاں ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر رکھا، اس دن کے بعد سے میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرم کو نہیں چھوا۔ اس قدر حیا والے اور اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کرنے والے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، سیدنا انس اس حدیث کے راوی ہیں، امام ابن ماجہ سنن ابن ماجہ میں اس کو نقل کرتے ہیں، ارحم من امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ نرم طبیعت کے ابو بکر صدیق ہیں۔ واشدهم فی دین اللہ، اور اللہ کے دین کے اوپر سب سے زیادہ سختی کرنے والے عمر ہیں۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً، عثمان، اور حیا میں سب سے زیادہ سچے عثمان ہیں۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلَىٰ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اور دین کے فہم کے معاملے میں اور دین کے فیصلوں کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کے۔ ہر ایک کی اپنی ایک نمایاں خوبی ہے، ہر ایک کی اپنی ایک شان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سیرت میں سے، ان کے مقام میں سے چار خوبیاں چار صحابہ کی حدیث میں بیان فرمائی، تو جو حضرت عثمان کی بیان فرمائی وہ حیا تھی۔ ہمارے لیے بھی سبب یہی ہے کہ ہماری آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے، دل میں ہونا چاہیے، جسم کے ایک ایک اعضاء کے اوپر حیا شامل ہونا چاہیے اور طاری ہونا چاہیے۔ کبھی بھی آپ بے حیائی کا مظاہرہ نہ کریں۔ آپ کی لیل و نہار، آپ کے شب و روز، آپ کے موبائل، آپ کا رستوں میں چلنا، آپ کا گفتگو کرنا، ہر چیز باحیا ہونی چاہیے، کسی چیز کے اندر بے حیائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سیرت ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ سیرت سننے کا مطلب یہی ہے کہ جو خوبیاں خصائل ان کے اندر ہیں وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، نہیں تو واقعات سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کی سیرت کو اپنانا، اصل میں ان کی سیرت، ان سے محبت کرنا ہے، ان جیسا بننا، یہی اللہ رب العالمین کا ہم سے مطالبہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا ایمان ان کا تھا، جیسا عمل ان کا تھا، جیسی سیرت جیسا کردار ان کا تھا، ویسی سیرت اور ویسا کردار تمہارا ہونا چاہیے۔ اگر ہو گیا تو کامیابی تمہارا مقدر ہے، اور اگر نہ ہوا تو بدبختی تمہارا مقدر ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس امت کے باحیا انسان تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے دین اسلام کو لکھا ہے۔ کاتبین وحی میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ شروع اسلام میں پڑھے لکھے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی، اللہ کے رسول کاتبین وحی کی طرف پیغام بھیجتے تو ساتھ میں سیدنا عثمان کی طرف بھی پیغام بھیجا جاتا، اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو بلایا جاتا، اور آپ اس قرآن مجید کے حصے کو لکھتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لکھوایا کرتے۔ جب آپ کا محاصرہ کیا گیا اور آپ کو مسجد نبی میں آنے سے روک دیا گیا اور آپ کا معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا،
کو اپنے گھر کے اندر محصور کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا، اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک ہاتھ کو ایک باغی نے کاٹا، تلوار کا وار کیا اور آپ کا ہاتھ کٹ گیا، اور اس وقت آپ نے یہ الفاظ کہے، اما واللہ ان ھذا اول کف، بے شک یہ پہلا وہ ہاتھ ہے، اللہ کی قسم یہ وہ ہاتھ ہے، خطۃ المفصلہ، جس نے سب سے پہلے سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک قرآن مجید کو لکھا ہے۔ تو قرآن مجید کو لکھنے والوں میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، قرآن کو جمع کرنے والوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں قرآن مجید کو 7 قرات کے اوپر نازل کیا گیا تھا۔ جب مسلمان زیادہ ہوئے، دوسرے علاقوں سے لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے، تو کوئی صحابی کسی طرح قرآن کی تلاوت کرتا، اسی آیت کو کوئی اور صحابی دوسری قرات میں جب پڑھتا تو اختلاف پیدا ہو جاتا، وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کے معاملات شروع ہو گئے، ہوتا تھا تو غلط پڑھ رہا ہے، ہوتا تھا تو غلط پڑھ رہا ہے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام حفاظ کو، تمام قاریوں کو جمع کیا، اور پھر ایک قرآن کی شکل جو آج ہمارے پاس ہے، اسے رسم عثمانی کہا جاتا ہے، یہ خط، اس خط کے اندر قرآن مجید کو لکھا گیا، اور باقی تمام قراتوں کے جو نسخے تھے ان کو جلا دیا گیا، اور ایک نسخہ پوری ملت اسلامیہ کے اندر رائج کرنے والے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ نیکی ان کی کہ امت اختلاف کا شکار نہ ہو، اور امت ایک ہی نسخے کے اوپر جمع رہے، اور امت آج اسی نسخے کے اوپر جمع ہے اور اسی کو پڑھ رہی ہے، اور جتنے لوگ آج پڑھ رہے ہیں اور جتنوں نے پڑھا اور جو قیامت تک پڑھیں گے، ان تمام کے پڑھنے کا ثواب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جاتا ہے۔ آپ جامع قرآن تھے، قرآن کو کتابی شکل دینے والے آپ تھے، اور پھر آپ عالم قرآن بھی تھے، قرآن کو جاننے عالم قرآن بھی تھے، قرآن کو جاننے والے بھی تھے، عامل قرآن بھی تھے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے بھی تھے۔ آپ سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کو سکھانے والے بھی تھے اور قرآن کو سیکھنے والے بھی تھے، اور جو سیکھتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ قرآن کو سیکھتے اور اس سے محبت کتنی تھی، تلاوت کس قدر کیا کرتے تھے۔ آپ کے دوست کہا کرتے ہیں کہ آپ سردیوں کی راتوں میں جب عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوتے، فجر کی نماز سے پہلے پورا قرآن مجید ایک رکعت کے اندر پڑھ دیا کرتے۔ قرآن مجید کے بارے میں جو حدیث آتی ہے کہ جس نے 3 دن سے کم میں پڑھا اس نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ قرآن کا سمجھنا اور فہم حاصل کرنا اور بات ہے، قرآن کی تلاوت کرنا اور چیز ہے۔ تلاوت آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر آپ 3 دن سے پہلے اس کو نہیں پڑھ سکتے، اور جو پڑھے گا گویا وہ اس کا حق ادا نہیں کرے۔ تو حضرت عثمان کا جو طریقہ تھا وہ یہ اس لیے تھا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرنا چاہتے تھے۔ قرآن کا فہم تو انہیں اللہ نے عطا کیا ہوا تھا، قرآن کو لکھنے والے وہ تھے، قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں انہیں پتا تھا، یہ آیت کب کہاں کس کے بارے میں نازل ہوئی اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ ان لوگوں کو علم تھا، اس لیے وہ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرتے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ جب آپ کی زندگی کے آخری دن تھے اور آخری لمحات تھے، آخری گھڑیاں تھی، جب آپ پر حملہ کیا گیا اور جب آپ کے ہاتھ پہ جو وار کیا گیا، اس ہاتھ سے جو خون نکلا تھا وہ آج بھی ترکی کے میوزیم کے اندر وہ قرآن پڑا ہوا ہے، اور جس لفظ کے اوپر وہ خون گیا وہ قرآن مجید کی آیت تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ آپ
کی طرف سے ان قریب ان لوگوں کو کافی ہو جائے گا۔ اور اس کے بارے میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے کافی ہوا جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قرآن سے محبت کرنے والے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن سے محبت کریں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سیکھ کر اپنے بچوں کو آگے دوسروں کو اس کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم کو عام کریں، قرآن لوگوں کو سکھائیں، جو سیکھتے ہیں اسے آگے سکھائیں۔ یہ پیغام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا۔ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، مسلمانوں کی بھوک کے، مسلمانوں کی پیاس کے اور مسلمانوں کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں صرف ایک کنواں تھا یہودی کا، جس کا نام بیر روما تھا، اور وہ اس کنویں کا پانی فروخت کرتا تھا اور مسلمانوں کو وہ تنگ کرنے کے لیے اور زیادہ مہنگا دیتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خریدا۔ اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک کا جو بندہ یہ کنواں خریدے گا، بیر روما کو خریدے گا، غفر اللہ لہ، اللہ اس بندے کو معاف کر دے گا۔ تو سیدنا عثمان نے وہ کنواں 1,00,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ اس وقت آج 1,00,000 درہم کسی بندے کے پاس ہمارا لکھ پتی ہے، میرا خیال ہے تقریباً 65-60 روپے کا ہے درہم یا دینار ریال جو ہے۔ تو اس حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو آج لاکھوں میں اس بندے کے پاس پیسے ہوں گے، اور اس حساب سے اگر دیکھیں کہ اس وقت ان کی سخاوت کس لیول کی ہوگی کہ جب مسلمانوں کے پاس درہم و دینار نام کی چیز نہیں تھی، جب چند ایک لوگ جو تھے جن کے پاس مال تھا، باقی سب غریب اور تنگ دست تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا تو ہمارے پاس بھی لاکھوں کی جائیداد ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس ہمارے برابر میں 3 مرلے کا مکان ہے نا تو وہ بھی 50-60 لاکھ کا مالک ہے، کم از کم اتنی مالیت کا وہ کا مکان بھی۔ تو اس وقت آپ نوٹ کریں کہ وہ کنواں جو انہوں نے 1,00,000 درہم کا خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مغفرت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اور پھر آپ کا اس کنویں سے پانی پینا بند کر دیا گیا، آپ کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا۔ تو آپ اپنے گھر کے چھت پر آئے اور آپ نے کہا اے لوگوں، میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، باغیوں سے نہیں، میں نبی کے صحابہ سے مخاطب ہوں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا من حفر بیر روما فلہ الجنہ، اس بندے کے لیے جنت ہے کہ بیر روما خریدتا ہے، فحفرتها، تو میں نے وہ کنواں خرید کے یا اس کنویں کو میں نے کھلوا کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے بے شمار واقعات ہیں۔ سخاوت کا عالم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد کی توسیع کا اعلان کیا کہ مسجد نبی کی جگہ تنگ پڑ گئی ہے، مسجد کے ارد و گرد سے اور قرب و جوار سے گھر خرید کر مسجد میں شامل کرنے ہیں۔ تو آپ نے اس وقت جو مسجد کی ساتھ والی جگہ تھی وہ 25,000 درہم میں خرید کر مسجد نبی کو وقف کی۔ جیش العسرہ کے موقع پر ایک ہی جگہ پر آپ کو 13,000 جنت کی بشارت دی گئی۔ سیدنا عثمان کی یہ سیرت ہے، کسی صحابی کے حصے میں اتنی جنت کی بشارتیں نہیں آئی جتنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی۔ ایک ہی مجلس کے اندر 13 بار جنت کی بشارت۔ آپ نے فرمایا جو بندہ جیش العسرہ کی تیاری میں مسلمانوں کی مدد کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ تو آپ کھڑے ہو کے کہنے لگے میری طرف سے 100 گھوڑے بما ثابت ہونا۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے جنت کا بیٹھ گیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر جنت۔ اسی طرح 940 اونٹ اور 200 گھوڑے، اور پھر آپ نے اپنی جھولی میں اشرفیاں اور سونے کے سکے، دینار جسے اس وقت کہا جاتا تھا، وہ آپ نے اپنی جھولی
خالد جن کی تعداد 10,000 تھی. 10,000 تولہ سونا آپ نے اپنی جھولی میں ڈال کر لا کے اللہ کے رسول کی گود میں ڈال دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اس طرح اچھالتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان تجھے تیرا کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے سکتا. ایک اس کا معنی مفسرین یہی بیان کرتے ہیں کہ جو مرضی عمل کرے گا تجھے تیرا عمل کوئی نقصان نہیں دے گا، تو جنتی ہی جنتی ہے. اور ایک اس کا معنی مفسرین یہ کرتے ہیں کہ عثمان آج کے بعد کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا. تو یہ شان اور یہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ نے جب بھی اسلام اور مسلمانوں کو مال کی ضرورت تھی تو آپ نے مال خرچ کیا، جان کی ضرورت تھی تو آپ نے اپنی جان بھی دے دی، اور جب بھی اسلام کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو سیدنا عثمان سب سے مقدم، سب سے آگے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. حالات بڑے مشکل تھے، کاروبار لوگوں کے ٹھپ تھے، معیشت کمزور تھی. اس وقت مدینے میں کہف کا عالم تھا. کہف کا عالم اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا 100 اونٹوں کا تجارتی قافلہ مدینے میں آتا ہے. تمام مدینے کے تاجر مل کر حضرت عثمان کے پاس گئے، کہا ہم ایک کے ساتھ 1 درہم دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کا مال اگر 1 اونٹ پہ 1000 درہم کا ہے تو ہم آپ کو 2000 درہم دیں گے. یہاں تک کہ وہ ایک کے ساتھ 4 درہم دینے کے لیے تیار ہوں، یعنی 1000 درہم کے ساتھ 4000 درہم دیں گے. تو آپ نے فرمایا مدینے میں ایک تاجر ایسا اور بھی ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ پرافٹ دیتا ہے. انہوں نے کہا مدینے میں ہم سے بڑا تاجر تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ نے فرمایا وہ تاجر اللہ ہے اور وہ مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ میرے رستے میں خرچ کرو، 1 کے بدلے میں 10 گنا عطا کروں، بلکہ 10 سے بھی بڑھا کر 100 گنا تک عطا کروں گا. تو میں اپنے اس تمام مال کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں. مدینے کے فقراء اور غرباء کے اندر اس مال کو تقسیم کر دیا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس رات جس شام کو آپ نے یہ صدقہ کیا مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے لیے اس قافلے کو وقف کیا، اسی رات مجھے خواب آئی. میں نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی النسل سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار دیکھا، اور آپ نے سفید کلر کا سوٹ پہنا ہوا اور ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے، آپ کا چہرہ چمکتا جا رہا ہے اور آپ جلدی جلدی جا رہے ہیں. میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول بڑی مدت کے بعد بڑی دیر ہوئی آپ کی زیارت ہوئی، آج آپ میرے پاس ٹھہرے، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے خواب میں کہا اے عبداللہ آج مجھے جلدی ہے تیری ملاقات کے لیے پھر کسی دن آؤں گا. فرمایا اللہ کے رسول کس چیز کی جلدی ہے، کہاں آپ جا رہے ہیں؟ فرمایا آج جنت میں ایک نکاح کی تقریب ہے اور وہ تقریب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح کی ہے کہ جس میں آج ان کا نکاح ایک جنت کی حور کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس وجہ سے کہ جو انہوں نے آج دنیا میں صدقہ کیا ہے، مدینے کے لوگوں کے اوپر جو مال انہوں نے خرچ کیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے آج جنت میں اس کا نکاح ایک حور کے ساتھ کیا. اپنا دور خلافت ہے ان کا. سیدنا عثمان مسجد میں داخل ہوئے. عبداللہ بن جربو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بھی مسجد میں تھا، میرے کپڑے پھٹے پرانے تھے، تو انہوں نے مجھے بلایا. مجھے بلانے کے بعد کہتے ہیں تمہارے کپڑے اچھے نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا حالات بہت خراب ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کپڑے لینے کے، نہ میرے پاس اچھے کپڑے ہیں، ہمارے تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ میرے گھر سے جاؤ، ایک اچھی پوشاک لے کے آؤ اور ساتھ میں 1000 درہم بھی لے کے آؤ. وہ 1000 درہم بھی لے کے آیا اور ایک پوشاک لائے.
وہ پوشاک اور وہ 1000 درہم حضرت عثمان نے اس کو دے دیا اور کہا ہمارے لیے دعا کر دیں. کہتا ہے میں لے کر اپنے گھر میں چلا گیا. میرے باپ نے پوچھا کہاں سے لیا؟ تو میں نے کہا ایسا ایسا ایک بزرگ آدمی تھا جو مجھے مسجد نبوی میں ملا تو اس نے مجھے یہ دے دیا. میں نے کہا جانتے ہو وہ کون تھے؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا وہ کون. کہا وہ مسلمانوں کے خلیفہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ. تو اس قدر سخاوت اس قدر صحیح تھے. فرماتے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کیا, اسلام قبول کرنے کے بعد ہر جمعہ کو میں ایک غلام آزاد کرتا ہوں. اور جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 2400 تھی. 2400 غلام انہوں نے اپنے مال سے خرید کر آزاد کیے. جو مسلمان تھے جنہیں آپ نے آزاد کیا, ان آزاد کردہ غلاموں میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسے اور بھی صحابہ جو اپنے غلاموں کے اپنے مالکوں کے ظلم و ستم کے اندر ڈوبے ہوئے تھے, ان کو آزاد کروانے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک علم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے بھوکے ہیں, آپ کے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. تو آپ نے اپنی ایک بکری کو ذبح کیا اور پھر اس کا گوشت بنوایا. گوشت بنوانے کے بعد اس کے گوشت میں سے تھوڑا سا گوشت پکوایا. جب وہ پک گیا روٹیاں تیار کروائی گئی. کھانا تیار کروا کے 300 درہم ساتھ میں دیے اور غلام سے کہا یہ کچا گوشت بھی, یہ پکا ہوا گوشت اور یہ کھانا اللہ کے رسول کو دو اور یہ پیسے بھی اللہ کے رسول کو دو, اور کہنا کہ اور اگر ضرورت ہو تو عثمان حاضر ہے. اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہے ہیں. آپ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں اللہم انی قد رضیت من عثمان فرض عنہ, اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی عثمان سے راضی ہو جائے. تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے کہ آپ اپنے مال کو مسلمانوں کے لیے خرچ کرنے والے تھے, مسلمانوں کے خیر خواہ تھے, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے تھے. آج ہمارے لیے بھی یہاں پہ ایک درس اور یہ سبق ہے کہ آج ہمارے مسلمان شمالی علاقہ جات کے, جنوبی پنجاب کے, سندھ کے, بلوچستان کے, وہ لوگ پانیوں کے اندر ڈوب رہے ہیں, سیلاب کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, جنہیں خوراک کی ضرورت ہے, جنہیں پیسوں کی ضرورت ہے, جنہیں خیموں کی ضرورت ہے. ایک ایک چیز کے لیے وہ ہمارے منتظر ہیں. اللہ کے بندوں اپنے مال میں سے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مدد کریں. جو ہماری تنظیمیں, جو ہمارے دفاعی ادارے وہاں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے مال کو ان کے لیے وقف کریں. اپنے مال سے ایک مخصوص حصہ نکال کر ان تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس آفت کو دور کر دے, ان کی اس پریشانی کو دور کر دے. دعا بھی کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسانیوں کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے. جو تکلیفیں انہیں آج ہیں, جسے تکلیف ہوتی ہے اسے ہی اس کا احساس ہوتا ہے, دوسرے کو نہیں ہوتا. اور دل میں درد رکھنے والوں کو ہی وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. ہم نے کورونا کے دن دیکھے ہیں جب ہمیں گھروں میں حکومت نے بند کیا تھا تو تب ہمیں پتہ چلا تھا جو کشمیریوں کو 1 سال تک انڈین گورنمنٹ نے ان کے گھروں کے اندر بند کیا ہوا ہے, یہ بند رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں, اللہ ہماری مدد کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اپنے بندوں کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب بندے اپنے بھائیوں کی مدد کے اندر لگے رہتے ہیں. تو یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یا ہمارے جو ہم وطن پاکستانی ہیں جو آج مصیبت کے اندر ہیں, ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں, ان کے دستے بازو بنیں اور ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کریں. یہ پیغام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بڑی عظیم ہستی ہیں کہ جن کے خون کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے یہ بیعت لی کہ تم لوگ مر جاؤ گے, پیچھے نہیں ہٹو گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے. جس درخت کے نیچے بیٹھ کے وہ بیعت لی گئی اور جب وہ بیعت لی گئی تو اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ آگے
آگے کیا، کہا یہ میرا ہاتھ ہے، پھر دوسرا ہاتھ اوپر رکھتے ہوئے کہا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کے لیے تم سب سے یہ بیعت لے رہا ہوں، جب تک زندہ رہو گے ان کافروں کے ساتھ لڑتے رہو گے اور عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ وہ بیعت بھی کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ شعر بھی پڑھتے جا رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے، یہ ہم نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے۔ تو پھر اللہ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی، اتنی بیعت پسند آئی، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا اور ان سب سے راضی ہو گیا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، فرمایا یہ میرے نبی، یہ جو تیرے صحابہ ہیں جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ دنیا میں ہی اللہ نے انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ تو یہ مقام صحابہ کو ملا حضرت عثمان کی وجہ سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں نہیں تھے، تو آپ کے لیے خون کی بیعت لی گئی، جہاد کی بیعت لی گئی اور اس بیعت کرنے والے سب صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا، اپنی سکینت ان پہ نازل کر دی اور ان کے دلوں میں جو ایمان تھا اللہ نے اس کو بھی چھان لیا۔ اور پھر اس بیعت سے آپ کا مقام یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ ہاتھ جسے اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت، کہ یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس نے کنکریاں پھینکی یہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی، اس ہاتھ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو یہ شرف اور یہ مقام کہ اللہ کے رسول نے اسے اپنے جسم کا ایک ٹکڑا قرار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنے جسم کا ایک اعضاء قرار دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام حضرت عثمان سے راضی، اللہ ان سے راضی، اور حضرت عثمان کو دنیا میں جنت کی کئی بار بشارت دی گئی۔ نبی علیہ السلام ایک باغ میں ہیں، ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا میں اس باغ کے دروازے پر کھڑا ہوں، دروازے پر دستک گری گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کوئی اجازت مانگ رہا ہے اندر آنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا جو بھی ہو اس کو اجازت دے دو، افتح لہ وابشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو کہ تو جنتی ہے۔ کہا میں نے دروازہ کھولا تو وہ ابو بکر تھے، پھر دوسری بار دستک ہوئی تو دروازہ کھولا تو عمر فاروق تھے، تیسری بار دستک ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا افتح لہ وابشرہ بالجنہ علی بلوہ، اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو، لیکن ساتھ اسے کہو کہ تیرے لیے بڑی مشکلات ہیں، تیرا آنے والا وقت بڑا مشکل ہوگا، تیرے لیے جنت تو ہے لیکن اس کے اندر مشکلات بڑی ہیں اور تجھے بڑی تکالیف آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصائب کا تجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو سیدنا عثمان نے جب وہ بشارت سنی جنت کی تو کہا اللہ المستعان، جو تکلیف بھی آئے گی میں اس سے اللہ سے مددگار، اللہ کی مدد مانگتا ہوں، اللہ میری مدد فرمائے گا۔ یہ کلمات حضرت یعقوب علیہ السلام کے تھے کہ جب ان کے بیٹوں نے کہا کہ آقا جان یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو تو یہ ہو گیا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا واللہ المستعان، میں بھی اپنے اللہ سے اس بات میں مدد مانگتا ہوں کہ جو تم بیان کر رہے ہو میں اس پہ اللہ کی مدد مانگتا ہوں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وہی کلمات کہے۔ حق پرست سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تھے، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ان قریب فتنوں کا دور شروع ہونے والا ہے اور فتنوں کے دور کے اندر وہ آدمی جو جا رہا ہے وہ حق پر ہوگا۔ کہا میں جلدی سے اٹھا اور میں نے اس جانے والے آدمی کی کمر پر ہاتھ رکھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کا چہرہ اللہ کے رسول کی طرف گھمایا، میں نے کہا ہذا کیا یہی آدمی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہی آدمی۔ فرمایا پھر میں نے اس کے چہرے سے کپڑا اتارا تو وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے، کہ جس سے اللہ محبت کرے، جس سے نبی علیہ السلام محبت کریں، جس سے صحابہ محبت کریں، اس سے ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ محبت کرے۔
جو آپ سے محبت کرے گا وہ اہل ایمان میں سے ہوگا، جو آپ سے بغض کرے گا، آپ سے نفرت کرے گا، وہ بندہ ایمان والوں میں نہیں ہے، وہ منافقین میں اس کا شمار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ان اللہ عز و جل عسى ان يلبس قميصا، اے عثمان اللہ ان قریب تجھے حکومت عطا فرمائے گا، فإن أرادك المنافقون على خلقه، اگر منافق تجھے اس حکومت کے چھوڑنے کا کہیں فلا تخلعه، تو اس حکومت کو چھوڑنا مت، حتى تلقانی، یہاں تک کہ تو ہم سے آ کر ملاقات کرے۔ اور جس دن آپ کو شہید کیا گیا اس دن آپ روزے کی حالت میں تھے اور آپ پر غنودگی طاری ہوتی ہے، اور اس غنودگی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری ملاقات اللہ کے رسول سے ہوئی، اور اس غنودگی میں اس تھوڑی سی بے ہوشی کے اندر، اس نیند کے اندر مجھے ابو بکر صدیق سے بھی ملاقات ہوئی، عمر فاروق سے بھی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ صبر کرو، آج کی افطاری تمہاری ہمارے ساتھ ہونے والی ہے۔ پھر اتنی دیر میں موت الاسود نامی ایک آدمی آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور آپ کے گلے، آپ کی گردن کو دباتا ہے اور باہر نکل کے وہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک اتنا نرم و نازک گلا کسی کا نہیں دیکھا، اور کہتا جب میں عثمان کے گلے کو دبا رہا تھا تو اس کی رگیں اور اس کی سانس ایسے پھولتی تھی جیسے سانپ کی سانس پھولتی ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، یعنی تکلیف کی وجہ سے کہ انسان کا جب سانس بند ہوتا ہے تو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو وہ بیان کر رہا تھا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایک بلوائی نے حملہ کیا جس پر آپ کا ہاتھ کٹ گیا، تو آپ نے کہا یہ وہ ہاتھ ہے جس نے سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک قرآن مجید کو لکھا ہے، تو نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا۔ ان تمام قاتلین جو بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں شامل تھے ان کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بھی ایک اپنی طبی موت نہیں مرا، کسی کو سانپ نے ڈسا، کسی کو زہر دیا گیا، کوئی آگ میں جل کے مر گیا، کوئی ڈوب کر مر گیا، کسی کو قتل کر دیا گیا، کوئی بھی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جو اپنی طبی موت مرا ہو کہ جس کا عثمان کے قتل کے اندر ہاتھ ہے۔ سیدنا ابو نضرہ بن منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم مدینہ میں تھے تو ہمارے سامنے ایک بندہ نے حضرت عثمان کو گالی، ہم نے اس کو روکا کہ صحابی رسول اللہ کے دماد ہیں انہیں گالی مت دو، کہا وہ باس نہ آیا، کہا اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں آسمان پہ بادل بنتا ہے، بادل بنا اور وہ گرجتا ہے، اس سے بجلی نکلتی ہے اور اس ظالم کے اوپر گرتی ہے اور اس کو جلا کے خاک کر دیتی ہے۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم حکمران اسلام کی تاریخ میں سمجھا جاتا ہے، اس کے سامنے ایک بندہ آتا ہے اور اس نے آ کے کہا کہ میں آپ سے اپنے بیٹے کی ملازمت کی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی فوج میں میرے بیٹے کو رکھ۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے بیٹے کو بھیج دو، ہم اس کو ملازمت دے دیتے ہیں۔ جب وہ جا رہا تھا تو ان کے ساتھی نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، کہا اس کو واپس بلا، واپس بلایا اور اس کی گردن اڑا دی، کہا قاتلین عثمان میں سے کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ رب کی زمین پر زندہ رہے، تیرے بیٹے کو ہم نے نوکری دے دی لیکن تیرا حق رب کی زمین پر زندہ رہنے کا نہیں، آپ نے اس کو ختم کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام کے ہر صحابی کی عزت اور تقدیر ہر بندہ مومن کے اوپر فرض ہے، وہ ان سے محبت کرے، ان کی عزت اور احترام کرے اور ان کو مقام و مرتبے سے نوازے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے، یہی صحابہ سے محبت ہے، یہی ان کی اتباع اور پیروی ہے۔ اگر صحابہ کی سیرت کو اپنانے میں ہم کامیاب اور کامران ہو گئے تو یاد رکھیے اللہ کی توفیق سے قیامت کے دن کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسا عمل اور صحابہ جیسا ایمان اور ان جیسا بننے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔